بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں، اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر کا۔ کل ہم نے متقین کی صفات کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک کی ابتدائی 5 آیات میں جو ہے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ کل ہم نے ان کی 3 صفات کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ یہ بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد اندیکھی چیزیں جن کا حواس سے خمسہ کے سے کوئی ادراک جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تو اہل ایمان متقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت جو ان کی بیان کی گئی تھی، یہ اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے کہ نماز کو اس کی مکمل آداب، شرائط، فرائض، واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور پھر باطنی طور پر، روحانی طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا، اور اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنا گویا تم اس کو اپنے سامنے موجود پاؤ۔ تو متقین جو ہیں وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال جو ہے اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا محبوب ترین جو ہے وہ فعل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حب مال سے بچتے ہیں۔ ان کی نظر میں دنیاوی مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، نہ وہ اس کو خزانوں کی صورت میں جمع کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے غریبوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، جہاد پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات جو ہیں کل ہم نے ان کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ان کی جو دوسری 2 صفات ہیں ان پہ جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 4 جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو اس کے بعد ان کی صفت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے منزل من اللہ ہے، اور یہ اس کی تعلیمات، اس کے احکامات جو ہیں وہ سچ پہ مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا نازل کرنے والا ہے، اور یہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آنے والے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ نہ صرف قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس سے قبل جتنی بھی آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، صحائف نازل کیے، یہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی منزل من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو نازل کرنے والا ہے، اور اس کی تعلیمات جو ہیں ان ادوار کے لیے حق پر مبنی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں متقین کہتے کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ متقین جو ہیں اپنی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے قبل نازل شدہ قرآنی جو ہیں صحائف اور آسمانی صحائف پہ اور الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے
کہ یہ کتابیں، ان کی شریعتیں، ان کی تعلیمات جو ہیں وہ اس دور کے لیے تھیں جن میں یہ نازل کی گئی تھیں، اور پھر ان کے علماء نے ان کے جو ہیں اس میں تبدیلیاں کی تھیں، تحریف کی تھی، تو اس وجہ سے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کہ وہ باتوں کو، کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، وہ تحریف لفظی بھی کرتے ہیں اور تحریف معنوی بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان پر متقین ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی نے نازل کی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے متقین کی یہ صفات بیان کی گئیں کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ لفظی معنی ہے دور کی چیز، اور اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے ایمان بالآخرت سے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں اس کا قیام جو ہے وہ عارضی ہے، اور اس کو مرنے کے بعد جو ہے ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جہاں اس کو اپنے تمام اعمال کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جب انسان کو اپنے تمام اعمال کے جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر جزا کے طور پر انہیں جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اگر انکار کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو اس انکار اور کفر کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو متقین میں یہ تمام صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور وہ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے جو آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت کے انجام سے، کہ دنیا میں وہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جو اعمال دنیا میں کرے گا اس کا جواب اسے آخرت کی زندگی میں ملے گا، اور پھر آخرت پر ایمان لانے والا جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہ تمام گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو متقین کی یہ تمام صفات جو ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور پھر یہ کہ کتاب جو ہے یہ ہدایت بھی انہی کے لیے ہے، کن کے لیے؟ جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک اسم اشارہ بعید، یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ متقین، جو کسی بھی زمانے سے ان کا تعلق ہو، جن میں یہ صفات پائی جائیں جو بیان کی گئیں، تو یہی متقین جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، جس کا ذکر جو ہے سورہ فاتحہ میں بھی کیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے گمراہ کیا۔ تو متقین جو ہیں اپنے رب کے فضل کی وجہ سے سیدھی راہ پر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو یہی لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور قرآن مجید سے بھی ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جو کہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا تصور جو ہے اسلام میں انتہائی وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اس میں شامل ہے۔
تو جو متقین ہیں انہیں دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر کے طور پر جنت اور ان کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا، اور آخرت میں بھی یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم، ہاں آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ ہے، وَلَہُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان آیات کریمہ میں جہاں سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئیں، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کی حالت کو بیان کیا کہ متقین وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر۔ تو اس کے بالکل اپوزٹ گروپ دوسرا جو ہے، ساتھ ہی اس کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور یہ لوگ جو ہیں کفار ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا، آخرت کے دن کا۔ اور پھر ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت بیان کی کہ جو لوگ کافر ہیں، کافر کا لفظ جو ہے وہ کفر کے ہیں، عربی زبان میں کفر کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا، اور اسی لیے کسان جو ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اور اصطلاحاً اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو، شک شبے والی بات نہ ہو، اس چیز کا منکر کافر کہلاتا ہے، چاہے وہ کسی ایک عقیدے کا انکار کرتا ہو، چاہے وہ تمام عقائد کا انکار کرتا ہو، جیسے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے یا عقیدہ رسالت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کافر ہی کہلائے گا۔ اگر وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو وہ کافر ہی کہلائے گا۔ کسی بھی ایک عقیدے کا انکار کرنے والا جو ہے شخص، وہ کافر کہلائے گا۔ اور پھر کفر کی مختلف اقسام ہیں۔ کفر انکار، اس کے معنی ہے جو شخص واضح طور پر دل اور زبان دونوں سے شریعت کے احکام کا انکار کر دے اور وہ حق بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، یہ کفر انکار کہلاتا ہے۔ اور پھر کفر نفاق ہے کہ انسان زبان سے اسلام کی سچائی کا اقرار کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جہاد میں بھی شامل ہوتا ہے، مگر دل سے وہ تکذیب کرتا ہے یا شک و شبہ میں مبتلا ہو تو یہ کفر شک کہلاتا ہے۔ اور عملی کفر کیا ہے کہ کسی نعمت کی جو ہے وہ
شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کی جائے تو اسے عملی کفر کہا جاتا ہے، اور ایک کفر دہریت ہے کہ زمانے کا جو ہے وہ انکار کرنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ زمانے کے تمام حادثات کو زمانے ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم اقرار نہیں کرتے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ زمانہ ہی سب کو پیدا کرتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ یہ کفر دہریت کہلاتا ہے، اور انہی کفار کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ان کے سامنے جو ہیں موجود ہوں، ان کو دعوت اسلام دیں تو پھر بھی یہ اسلام کی دعوت کا جواب نہیں دیں گے، اپنے کفر پر بضد رہیں گے، تو یہ لوگ جو ہیں کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے سامنے ان کے زمانے میں موجود ہو تو یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ اس ایمان کی طاقت سے محروم رہیں گے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ماہر طبیب جو ہے کسی مریض کو دیکھ کر بتائے کہ اسے ٹی بی کا یا فلاں مرض جو ہے وہ لاحق ہے، اب یہ 3 درجے عبور کر کے 4تھے درجے میں داخل ہو گیا ہے، اب مریض کی موت جو ہے وہ یقینی ہے، مریض کی ہلاکت جو ہے طبیب کے کہنے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کی موت کا سبب تو وہ بیماری ہوگی جس میں وہ مبتلا ہے۔ تو ایسی ہی مثال ان کفار کی ہے کہ ان کفار کے ایمان لانے یا نہ لانے کا سبب جو ہے وہ ان کی اپنی روش ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان کے اسی جو ہے ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے، اور یہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہوں، ان کو تمام نشانیاں بھی دکھا دیں اپنی نبوت کی، تو یہ یہی دعویٰ کرتے رہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے یا فرشتوں کا جھنڈ ان کے سامنے آئے گا تو وہ ایمان لائیں گے، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں کبھی بھی حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ اسٹیمپ کرنا، جیسے کسی لفافے کو اسٹیمپ کیا جاتا ہے تو اس کو بعد میں کھولا نہیں جا سکتا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر جو ہے وہ لگا دی ہے، اور ان کے دل جو ہیں حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر بھی جو ہے وہ مہر لگائی ہے۔ کانوں پر مہر لگانے سے کیا مراد ہے کہ ان کے کان جو ہیں حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی، ان کے سامنے وحدانیت جو ہے اس کو پیش کیا، تو سارا کچھ جاننے کے باوجود یہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو اذان کے وقت، قرآن کے وقت، تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اور پھر والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ نور بصیرت سے محروم ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ہیں لیکن ان کی آنکھیں حق بات کو دیکھنے سے، اس کو سمجھنے سے عاری ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی جو ہے بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
عذاب اس لیے ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زندگی، موت، رزق دینے والا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر عقیدہ توحید جو اس کائنات کا مرکزی عقیدہ اور نقطہ ہے، اسی کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب عظیم سے دوچار کرے گا کہ انہوں نے دانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، اور آنکھیں رکھنے کے باوجود حق بات کو نہیں جانا اور نہیں سنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، اس پر مہر لگا دی۔ اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔